ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ سال کی شروعات ہے، کن حرکتوں کے ساتھ اپنے سال کی شروعات کر رہے ہیں آپ؟ اگر مکس جینڈر کی گیدرنگ کرتے ہیں، آپ کی ڈانس ہو رہی ہے راتوں کو، آپ کا معاملہ یہ ہو رہا ہے، آپ کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ آپ کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ خوش رہیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. شیطان اس کو اور اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چھوٹ دیتے رہتے ہیں. آپ کے اندر وہ جو ورڈ ہوتی ہے نا، وہ بڑھتی جاتی ہے. شاید آپ کو مزہ آ رہا ہو اور آپ اس مزے کو کنفیوز کر رہے ہو سکون سے. ان چیزوں میں سکون کبھی نہیں ہوتا. جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کرو گے، آپ یہ بھول جاؤ کہ آپ کو سکون ملے گا. جب دوستوں کے ساتھ ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے اکیلے آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ یار وٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف؟ ایم آئی ایکچولی انجوائنگ دس، اور آئی جسٹ وانٹ ٹو شو دا ورلڈ دیٹ آئی ایم انجوائنگ مائی لائف؟ ایم آئی جسٹ ڈوئنگ دیز تھنگس فار پیپل جسٹ ٹو فٹ ان؟ ایک اور ویڈیو بھی تھی آج کل کوئی وائرل ہوئی، دیکھی آپ نے؟ وائرل تو نہیں، بات کسی نے شیئر کی ہوئی تھی، میں نے دیکھی. وہ ویڈیو یہ تھی کہ ایک لڑکا تھا، وہ یہ سیریز پاکستانی تھا، وہ اپنے باپ کو ہر وقت کہتا رہتا کہ آپ نے کیا بنایا آج تک، لوگوں نے اتنے کچھ بنا لیا، یہ کر لیا، آپ نے کچھ کیا نہیں زندگی میں، اتنی اپرچونیٹیز یہ وہ. تو باپ نے جو ہے نا وہ مرنے سے پہلے نا، یہ پتہ نہیں لڑکا ویڈیو بنا رہا تھا پاکستانی، اب سے سچ تھا کہ نہیں تھا مجھے نہیں پتا. پلاٹ میں کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ گھر ڈیمالش ہوا ہے، وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ابو نے مجھے کہا کہ اس گھر کی بنیادوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک خزانہ چھپا ہوا ہے جو میری جمع پونجی ہے تم لوگوں کے لیے. سمجھ کہتے ہیں اس نے کہتا ہے میں نے گھر گرا دیا، بنیادوں تک پہنچ گیا، اور میں نے کہا پتہ نہیں ابو نے شاید واقعی جو جمع کر کے رکھا ہو یہاں پہ رکھا ہو. کہتا وہ نکالا وہ نوٹ لکھا تھا، اس پہ لکھا تھا کہ بیٹا اب یہ بنا کے دکھاؤ دوبارہ سے، میں نے تو یہ بنا لیا تھا. اور وہ سر پکڑ کے بیٹھا، کہتا ہے ابو نے تو یہ بنا لیا تھا، میں یہ بھی کیسے بناؤں؟ تو یہ آج کل پتہ نہیں کہ اس میں کتنی طاقت تھی، اللہ والا. تو مجھے بھی ایسا کیوں ہوتا ہے دادیوں اور اماؤں کا ریلیشن؟ دادیوں کا اور اماؤں کا کیا ریلیشن؟ خطرناک والا. I don't know, maybe it's like a cultural thing because شاید وہ ہاؤس کنٹرول اور autonomy چیلنج فیل کرتے ہیں کتنے سال سے. maybe they don't do it intentionally but شاید possessiveness ہوتی ہے in terms of بیٹے کے متعلق. there can be several reasons, maybe پسند کی شادی کی ہو, maybe can be several other reasons. Maybe Star Plus. نہیں Star Plus Definitely Star تھوڑا Plus. پرابلم ہے یہ. somehow the other they don't like getting into the other person getting into their territory. so ایک چیز ہے, اور یہ چاہے کتنے پڑھے لکھے یا ماڈرن فیملیز ہوں, somehow the other یہ چیز بہت کم گھر ہوتے ہیں جن میں نہیں پائی جاتی. very open to allow people having the flexibility. but یہ کہ I think جتنا انٹریکشن کریں, جتنا ملنا ملانا کریں, اتنا پاسبل ہوتا ہے کہ انسان حالات بہتر کرے. بٹ اینی کیس سال ختم ہونے کو آیا ہے, اور وہی ٹاپک جو ہم ہر سال بات کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ نیو ایئرس کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے یا نیو ایئرس کے اوپر وہی ہم باتوں کو دہرائیں, بلکہ ہمارا ایک یاد دہانی کا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ دیکھیے بہت سے لوگ ابھی بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ نیو ایئر آئے گا تو ریزولوشنز بنایا جائے گا, نیو ایئر آئے گا, اور جنوری ایسی ڈیٹ ہوتی ہے, ایسا مہینہ ہوتا ہے جہاں پر جمز جو ہیں بھر جاتے ہیں ایک مہینے کے لیے, اور اس کے بعد پھر واپس سے ویران ہو جاتے ہیں. اور ہمارے لوگ جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ نیو ایئر آئے گا تو ایک نیا سال ہوگا, جیسے پتہ نہیں نیا سال آئے گا تو کیا تبدیل ہو جائے گی, مطلب نئی جاب آ جائے گی زندگی میں, مطلب بیوی بدل جائے گی, مطلب کیا شوہر بدل جائے گا, مطلب کیا, مطلب بچے بدل جائیں گے, کیا ہو جائے گا, مطلب کیا, پیپل آر لائک ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اینڈ آئی تھنک ایز اے بلیور میں ہمیشہ ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ چاہے کوئی بھی موقع ہو, ایک مومن جو ہوتا ہے, کیونکہ اس کا اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے وہ حق کے ساتھ بھیجا ہے, اور ہمارا دین ایک کمپلیٹ ریلیجن ہے. میننگ مجھے خالی عبادات نہیں سکھاتا, مجھے زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بھی بتاتا ہے, اور میرے زندگی کا ہر جو لمحہ ہوگا, معاملہ ہوگا, اس کے ساتھ میری آخرت جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ میں اگر یہ کھانے کے لیے بھی کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوں, باہر جا رہا ہوں, تو کیا یہ میری آخرت میں مجھے فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. تو اس کو سوچتے ہوئے ہم اس بات کے اوپر اگین اینڈ اگین ایمفسائز کرتے ہیں, کیونکہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ دیتی ہے کہ آپ کیا
چاہ رہے ہو. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ یہ کیا آپ کے لیے ایک ایسا ایئر ہے جہاں پر آپ انتظار کرتے ہو کہ میں کچھ ریزولوشنز بناؤں گا؟ اور ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ریزولوشن ویٹ نہیں کرتا 1 جنوری کے لیے, اور وہ بار بار اپنے ریزولوشنز بناتا نہیں ہے. ہی اسٹکس اپ ٹو اٹ. ا بلیور اسٹینڈز اپ ٹو ہز کمٹمنٹ, اور اس کا اپنے آپ سے ایک وعدہ ہوتا ہے جس سے وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ, اینڈ اس کے لیے ویٹ نہیں کرتا. یہ ڈٹرمنیشن ہوتی ہے, ول پاور ہوتی ہے جو ڈیولپ کرنے کی ہوتی ہے. بیکاز جو لوگ نیو ایئر ریزولیوشن بناتے ہیں, ہارڈلی آئی تھنک ویری فیو 5 to 10% یا مے بی 15% ایکچولی لیو اپ ٹو اٹ. تو ہمارے پاس ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسکیوز ہوتا ہے ایک سیلیبریشن کرنے کا اور ایسی حرکتوں میں پڑھنے کا. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم ٹو اے سرٹن ڈگری. میں ان کو اس لیے نہیں کرتا بیکاز آئی ہیو سمپتھی ٹورڈز دیم, بیکاز ایک وقت ایسا تھا کہ ہم بھی لک فارورڈ کرتے تھے دوستوں کی طرف سے انویٹیشن آرگنائز کرانا, انجوائے کرنا, بیکاز ہمیں یہ شاید یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ دس از واٹ وی آر مینٹ ٹو ڈو, اور یہ ہماری زندگی کی تفریحات ہیں. تو ہمیں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے, ہمیں ان کو ایک بہتر ایک وے آؤٹ دینے کی ضرورت ہے. تو دس از واٹ ان شاء اللہ تعالیٰ وی گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو لیکن مجھے بھی اس میں کچھ غلط تو نہیں ہے اگر آپ 1 جنوری میں نیو ریزولوشنس بناتے ہو. اٹس جسٹ دیٹ کہ صرف نیو ایئرس کی, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ 1 جنوری سے ہی ہم اسٹارٹ کرتے ہیں, جنرلی یہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں تو کوئی اسلامکلی کوئی مسئلہ تو نہیں. ایز سچ کوئی ایشو نہیں ہے ان دا سینس کہ آپ اگر کوئی ڈیٹ آپ کا ماحول بنا ہوا ہو اور آپ اس میں ایک نئی اسٹارٹ لینا چاہ رہے ہو. بٹ دا فیکٹ دیٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ از اباؤٹ کمٹمنٹ. ایک انسان جس نے شروع کرنا ہوتا ہے وہ ویٹ نہیں کرتا 1 جنوری کے لیے. اور آپ کیونکہ بات یہ کہ حرج کچھ نہیں ہوتا کبھی کسی چیز کے اندر, لیکن جس نے کام کرنا ہوتا ہے نا, کہ جس نے ایک کنسٹرکٹیو اور ایک ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی چیز کو کرنا ہوتا ہے, وہ ایک 1 جنوری کے لیے ویٹ نہیں کرتا. جن لوگوں کا ارادہ ہوتا ہے, جن لوگوں کی نیت ہوتی ہے, وہ کر بیٹھتے ہیں, اور یہ زندگی میں کئی لوگوں کی مثال ہے. تو 1 جنوری شاید ریزولوشن تو بنائے, لیکن آن اے پریکٹیکل لیول بہت کم لوگ اس پہ کچھ کر پاتے ہیں. ان کی دل کی تسلی ہو جاتی ہوگی شاید, بٹ بیسڈ آن ریسرچ ویری فیو پیپل ہیو بین ایبل ٹو. بٹ اگر آپ کو یہ چیز ایک بہانہ بنتی ہے کچھ تبدیلی لانے کے لیے, کچھ بہتر کرنے کے لیے, دین ویل اینڈ گڈ. بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ کم از کم اس کے ساتھ کمٹمنٹ رکھیے, اس کو کنٹینیو رکھیے. وہ خالی ایک پیپر پہ ریزولوشن بنا کے سو نہیں جائیے اس کے اوپر کہ آپ نے آگے کرنا ہے. تو دس از واٹ. حیدر, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی میرے خیال سے بھی جو آپ لوگوں نے ذکر کیا بات کہ مومن کے لیے ہر وہ دن جو ہوتا ہے وہ عید کا ہوتا ہے. جیسے امام حسن بصری کہتے ہیں کہ جس دن وہ گناہ نہیں کرتا, جس دن بھی وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے اندر نہیں رہتا, وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے, وہ سیلیبریشن کا دن ہے, اور وہ اگلے دنوں کے لیے اس کے لیے ہی ہیز سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو بیکاز ہی ہیز امپرووڈ اپان سم تھنگ. تو جو بندہ بھی کسی خاص دن کا انتظار کرتا ہے کوئی اسٹیپس لینے کے لیے, اگین ہی از امنگس دا پروکریسٹینیٹرز, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اس کیپٹلسٹ دور کے اندر میں نے تو یہ دیکھا ہے دس از نتھنگ مور دین منی میکنگ اینڈ جسٹ کیپنگ دا پیپل بزی. کیونکہ ان کو سارے سال نہ اپنی ہیلتھ کا خیال ہوتا ہے, ویلنٹائنس ڈے کا انتظار کرتے ہیں پیار کا اظہار کے لیے, ماں کا ادب کرنے کے لیے مدرس ڈے کا انتظار کرتے ہیں, باپ کا احترام کرنے کے لیے فادرس ڈے کا انتظار کرتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں بیسیکلی دے آر جسٹ لوکنگ فار ایکسکیوزز, اور جو ان کے پورے سال کی کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں دے آر جسٹ لوکنگ فار اے ڈے کہ اب جو ہے نا وہ ہم اس دن ہم کہیں گے نہیں اب وی گوئنگ ٹو چینج دیٹ اور وی گوئنگ ٹو میک اپ فار دیٹ. تو جو مسلمان ہوتا ہے اس کے لیے ہر دن جو ہوتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے تمام تر معاملات احسان کے درجے کے ہونے چاہیے. تو ہم اگر ان دنوں کا انتظار کریں گے تو اٹ جسٹ گوز ٹو شو کہ وی جسٹ فالنگ ان ٹو دا کیپٹلسٹ ٹریپ کہ ہم جو ہے اس دن اب کچھ چینج کرنا شروع کریں گے, آج سے کچھ کریں گے. ورنہ اور کیا ہوتا ہے تاریخ کے اندر کیلنڈر بدل جاتا ہے, ورنہ ماحول تو سارا کا سارا وہی رہتا ہے. آپ بھی وہی ہو, آپ کے ارد گرد لوگ بھی وہی ہیں, جیمز بھی وہی کھلے ہوتے ہیں, اور سارے کے سارے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اٹ از نتھنگ مور دین سم تھنگ وچ از امپلائڈ اپون اس. اور زبردستی کی ہم نے جو ہے نا وہ ایک موسٹ آف دا پیپل ہو جی بھائی, میں یہ سمجھتا ہوں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سوشل پریشرز میں آ کے یہ دن سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں, ان دنوں میں ریزولوشنز بھی بناتے ہیں. دس از نتھنگ مور دین سوشل پریشر. کیونکہ اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا جی بھائی, ہم نے لوگوں کی لڑائیاں ہوتے ہوئے دیکھی ہیں ان باتوں کے اوپر کہ آپ نے ہسبینڈ وائف کی لڑائی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے وش نہیں کیا, ٹھیک ہے, اینیورسری کے اوپر, نیو ایئرس کے, آپ نے نیو ایئر میرے ساتھ سیلیبریٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ان باتوں کے اوپر بحثیں چل رہی ہیں کہ آپ کے لیے میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے. ان باتوں کے اوپر لوگوں کی بحث مباحثہ چل رہا ہے. ویلنٹائنس ڈے پہ یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. تو یہ صرف اور صرف شیطان جو ہے وہ آپ کو
ایک اور دن دے رہا ہے سم تھنگ ٹو فائٹ اباؤٹ. میری برتھ ڈے نہیں یاد رکھی آپ نے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ان سب چیزوں سے بالا تر ہوتا ہے, اور یہ لایانی چیزیں یہ ہماری زندگی کے اندر, ہماری آخرت کے اندر, ان تمام تر معاملات کے اندر آئی ڈونٹ تھنک دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ اس ان اینی وے شیپ اور فارم. یہ صرف وقت کا ضیاع ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ, اینڈ وی آر ناٹ ایون گیٹنگ ان ٹو دا سبجیکٹ آف کہ یہ کسی کی نکالی ہے, کسی کی امیٹیشن ہے. یہ تو صرف ہم جنرل پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہے ہیں کہ پریکٹیکلی بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیے آئی تھنک ایک ماحول جب کریٹ ہو جاتا ہے نا, تو بہت سے لوگ اس ماحول کے اندر دے بیکم پارٹ آف اٹ, اور اسی لیے ہمارے پاس ایک براڈر لیول کے اوپر چیزوں پہ تعلیم دینا بہت ضروری ہے. اور اگر میری سرکل آف فرینڈز میں اگر کوئی پلان بنے گا جس فار دا سیک آف اٹ دے ول بی ہینگنگ آؤٹ, اور وہ ایکسکیوز بن جائے گی, بیکاز پیپل لک فار این ایکسکیوز ٹو بی ایبل ٹو ہیو اے گیدرنگ. بالکل بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ آپ نے جیسے بات کری من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. یہ مشابہت اس چیز سے خاص ہے جو ایک قوم کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, یا اس کی ریلیجس پریکٹسز ہوں, یا اس کے ساتھ خاص ایک وہ ہو. اور ایک معاملہ جہاں پر مومن ٹھیک ہے ایک پورا کیلنڈر فالو کر رہا ہے, اور اگر آپ کے لیے کوئی ایک کنسٹرکٹ دیکھیے, بیکاز آپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ایگزامپل دیکھیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس جب پرشین لیٹرز آئے تھے تو مسلمانوں کی طرف سے لیٹرز لکھنے کی ضرورت تھی, بیکاز عرب سوسائٹی جو تھی وہ کبھی کیلنڈر فالو نہیں کرتی تھی, ڈیٹس فالو نہیں کرتی تھی. بیسکلی وہ مون کی لونر کیلنڈر تھے, اس کے ڈیز کے حساب سے گن کے وہ چلتے تھے. تو مسلمانوں کا کیلنڈر جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ٹائم سے ڈیٹ سٹارٹ ہوئی. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ ہم کیا جو ڈیٹ ہے مسلمانوں کی کریں. تو انہوں نے بولا کہ کیا وحی کے ٹائم سے کریں, کیا ٹائم سے کریں, فلاں ٹائم سے کریں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجرت کے ٹائم سے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے, تو اس تاریخ سے مسلمانوں کا کیلنڈر ڈیسائیڈ کیا. کیوں؟ کیونکہ وی آر این امہ آف ایکشن, کہ ہم وہ امت ہیں جس کا عمل سے تعلق ہے. تو آپ اگر عمل نہیں لے کے آتے کسی ریزولوشن کی بنا پر, اگر آپ کی زندگی میں عمل مائنس ہے لیکن آپ کی زندگی میں پلاننگ بہت زیادہ بنی, بہت سارے لوگ پلان زیادہ کرتے ہیں بٹ ایکچولی اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتے, اس کو کانکریٹ لیول پہ اس کو ایک لے کر نہیں آتے کہ بھائی مجھے اس کو کچھ کرنا ہے, اپنی کنسسٹنسی کے ساتھ نہیں کرتے. سو آئی تھنک ریگارڈلیس آف اینی ادر ریزن, اگر آپ زندگی میں کوئی چینج لے کر آتے ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم اس ایلیمنٹ کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے جہاں پر ہماری قوم, ہماری نوجوان نسل ایسے ٹرینڈز میں پڑ جاتی ہے جو اس دن کو منانے کے لیے, سیلیبریٹ کرنے کے لیے معروف ہے. اور اس میں یہ ہے کہ وہ جائیں گے, پارٹی کریں گے, انجوائے کریں گے. اور دیکھیے بات یہاں پہ ٹھیک ہے, اگر آپ مانتے ہیں کہ یہ سال کی شروعات ہے, تو آپ کن حرکتوں کے ساتھ اپنے سال کی شروعات کر رہے ہیں؟ آپ کیا دیکھیے ایک مومن جو ہوتا ہے نا, ہم یہ بات سمجھ لیجیے. دیکھیے ہماری جو عید ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عید کے 2 دن دیے ہیں. عید ہوتی کیا ہے؟ عید جب کلیکٹیو لیول پر پوری قوم جو ہے کچھ سیلیبریٹ, کچھ خوشی منانے کے لیے جمع ہوتی ہے, تو یہ عید کی ڈیفینیشن ہے. تو ہمیں 2 دن عید کے دیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہماری جو ہر عمل ہے وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے آن اے لاجیکل لیول کہ ہم ہر عمل جو کریں گے, ایک مومن اس عمل کو ضائع نہیں کرنے دے گا. کہ میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوا بھی ہوں اور کوئی بات کر رہا ہوں, اگر کھانا پینا بھی کر رہا ہوں, تو یہ میرے لیے انویسٹمنٹ ہو آخرت کے لیے. یہ سمجھداری ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو کیونکہ اس کا یقین ہے آخرت پہ. تو آپ اپنی خوشی کو بھی, ہمارے دین میں جو ہمیں خوشی اور غم اور مایوسی اور کسی بھی طرح کی جو ہمیں پریکٹس بتائی, اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے. اب آپ اگر ایسی خوشی منانا چاہتے ہو, اگر ہم عید مناتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کس طرح سے کرتے ہیں؟ ہم جا کے عبادت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, ہم آتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, کھانا پینا کرتے ہیں, جو ہماری زندگی میں, کیونکہ ہمارا ہر عمل کنڈیشنڈ اس لحاظ سے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد دلائے ہمیں. لیکن آپ اگر اس دن اگر شراب پیتے ہیں, اگر آپ مکس جینڈر کی گیدرنگ کرتے ہیں, آپ کی ڈانس ہو رہی ہے, راتوں کو آپ کا معاملہ یہ ہو رہا ہے, تو آپ پھر اس سے کیا امید رکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کیا؟ دیکھیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا, آپ کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ خوش رہیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ آپ کو دھوکہ تو دے سکتی ہے ایک وقتی طور پر کہ آپ کچھ کر رہے ہیں اور آپ نے شاید کیا, بٹ اس سے بعد میں جب آپ ایک
ایک آپ کے اندر ایک اضطراب ہوگا, آپ کے اندر ایک ڈسٹربنس ہوگی, آپ کی روح بے چین ہوگی, آپ کی روح اور آپ کے جسم کا تعلق ایک بروکن تعلق ہوگا, اور آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے شاید مجھے مزید کرنے کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو مینٹین دیٹ سینٹی. تو آپ مزید سنک ان ہوتے جائیں گے. اور کتنے کیسز ہیں یار, کتنے کیسز ہیں, اللہ بچا کے رکھے. ابھی ہمیں ہو سکتا ہے ابھی بھی اس نیو ایئر پہ ملے قصہ, کتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, کتنے لوگ اندھا دھند فائرنگ سیلیبریٹ کرنے میں وہ کرتے ہیں. تو از دس دا وے یو وانٹ ٹو لیو دس ورلڈ؟ اور وجہ بھی جو ہم نے پہلے بات کی نا, یہ دس از نتھنگ مور دین سوشل پریشر. ویو آل بین تھرو دس. یہ پارٹیing کرنا, یہ سب کچھ ویو آل بین تھرو. وی ناٹ پراؤڈ آف اٹ بٹ ویو بین تھرو دس. اور فرینکلی اسپیکنگ فرام این ایکسپیرینس اسٹینڈ پوائنٹ بھی, آپ جتنی مرضی انجوائمنٹ کر لو, جو مرضی پارٹی کر لو, آپ جس مرضی نائٹ پہ جو مرضی کر لو, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کچھ دیر کے بعد آپ کے اندر نا ایک عجیب سی ایمٹینس, گلٹ علیحدہ ہوتا ہے. گلٹ تو علیحدہ ہوتا ہے کہ غلط کیا صحیح کیا. وہ اگر کسی کے دل میں کوئی ایمان زندہ ہو, وہ نہ بھی اگر ایمان کے بارے میں کوئی بات نہ بھی ہو, پھر بھی بندے کے ذہن میں نا ایک ایمٹینس ہوتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار جب دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن جیسے اکیلے آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ سوچ ضرور آتی ہے کہ یار وٹ ایم آئی ڈوئنگ ود مائی لائف, ایم آئی ایکچولی انجوائنگ دس, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو شو دا ورلڈ دیٹ آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. اور ایکچوئل میں دس از وٹ یوز ٹو ہیپن ٹو می. جو مرضی کر لیں, الٹیمیٹلی مجھے تو یہ احساس ہوتا ہے کہ یار میں وقت ضائع کر رہا ہوں, مجھے خوشی بھی اس کی نہیں ہو رہی. ایم آئی جسٹ ڈوئنگ دیز تھنگس فار پیپل جسٹ ٹو فٹ ان. اینڈ آئی تھنک سو موسٹ آف دا پیپل دے آر فیلنگ دا سیم وے, just to fit in, just to look, just to stay relevant. They're doing all these things. I don't think this is the third. I think جب آپ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہو نا, تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو ہے نا ان چیزوں میں ایک اٹریکشن ملنے لگتی ہے. شیطان اس کو اور اٹریکٹیو کر کے دکھاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو چھوٹ دیتے رہتے ہیں. آپ کے اندر وہ جو وائڈ ہوتی ہے نا, وہ بڑھتی جاتی ہے. شاید آپ کو مزہ آ رہا ہو, اور آپ اس مزے کو, اس انٹرٹینمنٹ کو کنفیوز کر رہے ہوں سکون سے. بالکل. ان چیزوں میں سکون کبھی نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا. وجی بھائی, کبھی بھی آپ کوئی حرام کام کرتے ہو نا, کبھی بھی کوئی آپ کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کر کے کرتے ہو, تھنکنگ کہ وہ چیز جو ہے نا آپ کو سکون پہنچا رہی ہے, وہ سکون نہیں ہوتا. وہ اس ایک ٹیمپرری ڈوپامین ہوتا ہے, یا ٹیمپرری مزہ ہوتا ہے جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ سکون ہے. وہ حقیقتاً سکون نہیں ہوتا. سکون جو ہے نا, جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈسپلیز کرو گے, آپ یہ بھول جاؤ کہ آپ کو سکون ملے گا, آپ کے دل کو اطمینان ملے گا. کیونکہ قرآن میں آتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں. وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرو گے, وہ کام جو پیورلی فار دا سیک آف اللہ ہوں گے. بے شک وہ آپ نماز پڑھ رہے ہو نا, آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہو, آپ کے دل میں ایک سکون ہوگا. شاید آپ اپنے دوستوں سے نہیں مل رہے, آپ کو وہ انٹرٹینمنٹ نہیں مل رہی, لیکن آپ فل محسوس کرتے ہو. آپ کو ایک اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا پورا کیا ہوا ہے. سم ہاؤ آپ وہ وائڈ فیل نہیں کرتے. اور میں نے یہ پرسنلی بھی وجی بھائی, میری جو گیدرنگ رہی ہے, دینی بھی رہی ہے الحمد للہ فار دا موسٹ پارٹ, لیکن دنیاوی گیدرنگ بھی رہی ہے. اینڈ واللہ دینی گیدرنگ میں جو سکون ملتا ہے نا, کچھ نہ, صرف ان بھائیوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو دل کو خوشی ملتی ہے. یار وجی بھائی آپ نے مجھے نہیں چھوڑنا, چھوڑنے کی بات. یار وجی بھائی آپ نے ساری ریل خراب کر دی, خراب کر دیا, میں ساری ریل خراب کر دیتا ہوں. جی وہ سکون جو ہے نا ان صرف بھائیوں کی پریزنس میں نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس محفل میں ایک سکون. اور آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ سکون مزید بڑھ جائے. ہاں صحیح بول رہا ہوں, آپ چاہ رہے ہیں سکون بڑھ جائے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کچھ نہیں سمجھ رہا, میں وہی سمجھ رہا ہوں جس چیز میں سکون ملتا ہے اس کو بڑھانا چاہیے. بے شک بے شک. اور جب آپ دنیاوی دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, شاید اس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کے سارے دوست ہیں, شغل چل رہا ہے, ہر وہ چیز چل رہی ہے جس سے جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک چیز جو آپ کو فلفل کر سکتی ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا, اگر آپ کے اندر ایک ذرہ بھی ایمان ہو نا, آپ کو وہ چیز کھٹکے گی. نو میٹر ہاؤ اٹریکٹیو دیٹ از, نو میٹر کتنا شیطان اس کو گلوریفائی کر کے دکھاتا ہے نا, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ اس چیز سے شاید ہٹو, یا بعد میں جب آپ اس پہ ریفلیکٹ کرو نا, تو آپ اندر سے بے چین محسوس کرو گے. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں کہ ریل ویسے آپ نے میری خراب کر دی ساری. ریل میں نے آپ کی خراب کر دی. اور ریل کی نیت سے تو بول رہا تھا. دیکھیے میں ایک ایگزامپل بتاؤں. ایک بندہ جو اسموک کرتا ہے, اس کی باڈی میں نکوٹین جاتا ہے, اور نکوٹین بیسکلی جب باڈی میں جاتا ہے تو آف کورس
اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ اس کی کریونگ اور بڑھائے گا. بالکل. تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میری شاید ضروریات ہے اور وہ اس نکوٹین کو ڈوز بڑھاتا رہے گا تاکہ اس کے جسم میں وہ جو کریونگ ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو بھی ایک خیر میں بھی سکون رکھا ہے اس کے لیے اور ایک مزہ رکھا ہے جو نفس کا ہے. آپ جب روح کو کمزور کر دیتے ہیں اور اپنی جسم کو گندگی یا اللہ کی نافرمانی کا ڈوز دیتے ہیں تو آپ کی نفس اسٹرانگ ہوتی ہے. بالکل. آپ کے جو ڈوپامین لیولز ہے ان کو اس کی ایڈکشن ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کے اندر اس سے سکون مل رہا ہے ویئر ایز آپ اپنی اس بھوک کو اس کریونگ کو کام ڈاؤن کر رہے ہوتے ہو. بٹ وہ جتنی دفعہ آپ کام ڈاؤن کرتے ہو اتنی دفعہ اس کی بھوک اور بڑھتی ہے بیکاز یو فیڈنگ اٹ. بالکل. The more you're feeding that blackness, the more it's growing. But at the cost of what? Because اس craving اور اس feeding کے اندر آپ کی soul جو ہے نا it's rotting. And eventually it comes to a point کہ آپ اپنے جسم کے کنٹرول میں ہوتے ہو, آپ کی روح کی آواز جو ہے آپ کے اندر بند ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی روح کہ آپ کو بیسک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی جو روح ہے وہ باقی رہے گی نا. جسم تو روٹ ہو جائے گا, جو چیز اوپر جائے گی وہ روح جائے گی اور جو آپ کی روح ہے وہ اللہ سبحانہ چاہے تو کسی جسم کو واپس سے لوٹا دے. بٹ آپ کو اگر اس جسم کو فیڈ کرنے کی عادت ہے کہ مجھے یہ مزہ آ رہا ہے, یو تھنک دیٹ اٹ از میکنگ یو فیل الائیو بٹ یو جسٹ میکنگ دیٹ نفس اسٹرانگر ان دا ڈسوبیڈینس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قول ہے کہ اپنا حساب کرو اس سے پہلے تمہارا حساب کیا جائے. تو آپ اس بات کو سوچیے. میرا یہ ان پیرنٹس کی طرف یہ میسج ہے کہ پلیز 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 اپنے بچوں کی خواہش اور ضد کے چکر میں ان کو ایسی راتوں میں ایسے دنوں میں دیکھیے, پلیز مینیج کیجیے وہ کیا کیا پہن رہے ہیں, ان کے کیا پلانز ہیں, بیکاز یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ ان کو یہ فریڈم دے رہے ہیں کہ نہیں ان کی پرائیویسیز میں مینٹین رہے, دین آپ اپنی رسپانسبلٹی نہیں, یہ دیکھیے رسپانسبلٹی آپ نہیں ادا کر رہے. بینگ اے نوزی پیرنٹ ان دیز ایسپیکٹس از ناٹ اے رانگ تھنگ. یہ باہر والوں کی طرف, کفار کی طرف سے, غیر مسلموں کی طرف سے آیا جہاں پہ انہوں نے بولا کہ نہیں آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کو یہ رائٹ ہے آپ کو سوال پوچھنے کا رائٹ نہیں. ایکسکیوز می, آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے بچے کو کیا تربیت دی, بالکل آپ کیا اگزامپل سیٹ اپ کر رہے ہو. آپ اس کو قوا انفسکم اہلیکم نارا, آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہو اور اپنے آپ کو بچا رہے ہو. اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے کیونکہ وہ ناسمجھ ہے. اور اگر آپ اس کو ایسے ماحول میں ڈال رہے ہو جہاں پر وہ مزید خراب ماحول کی عادت میں پڑے گا اور گناہوں کو مطلب اپنے بڑھائے گا, تو اس کے کون کاسٹ دے گا, اس کی پرائز کون دے گا؟ کیا یہ چھوٹی معمولی بات ہے؟ آپ بولے کہ نہیں کچھ کیا ہارم پڑتا ہے, چھوٹی سی چیز تو ہے. تو ایک بچوں کا ایک سٹوری ہے کہ بچوں نے والد سے بولا کہ پلیز ہمیں ایک سو اینڈ سو سنیما میں مووی جا کے دیکھنے دیں. یو نو اٹس اے نارمل تھنگ کہ آج جا کے سنیما میں مووی دیکھتے ہیں. اینڈ آج کل ہماری جو موویز ہے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ اس میں کس طرح کی خرافات ہیں, کس طرح کی چیزیں ہیں. ایٹ ٹائمز خرافات پہ مووی ہوتی ہے, پر ایٹ سیم ٹائم وہ فیملی کے ساتھ دیکھنے والی نہیں ہوتی. کچھ لوگ تو واقعی میں نارملائز ہوں گے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھنے میں. تو ان بچوں نے بولا کہ ہمیں مووی دیکھنی ہے اور ہم نے ریسرچ کر لی ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, صرف تھوڑا سا ایک آدھ سین ہوگا, تو آپ پلیز ہمیں اجازت دے دیں. فادر نے منع کر دیا. فادر واز فرم اباؤٹ اٹ. بچے ناراض ہو گئے, بچے گھر میں کمرے میں جا کے ناراض ہو کے بیٹھ گئے. تو فادر نے کوکیز بنانا شروع کیے, تو بچوں کو خوشبو آئی, تو انہوں نے بولا کہ شاید ابو جو ہیں وہ ہمیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایونچولی انہوں نے جو ہے کوکیز سامنے پریزنٹ کیے, تو بچوں نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. تو فادر نے بولا ایک منٹ رک جاؤ, تم جو کوکیز کھا رہے ہو اس میں نے ایک انگریڈینٹ ڈالا ہے جو میں نے باہر ڈسٹ بن سے اٹھایا, وہ کیا چیز ہے یہ نہیں پتا, سارا ذائقہ اسی کا. تو سارا ذائقہ تو بچوں نے بولا کہ یہ کیا آپ مجھے کھلا رہے ہیں, مطلب آپ نے کیا چیز اٹھا لی باہر سے. تو فادر نے بولا یہ تھوڑا سا ہے, باقی کوکی تو گھر میں بنائے لیکن انگریڈینٹ جو ہے وہ باہر سے. تو نہیں ہم نہیں کھا سکتے, وی ڈونٹ نو واٹ اٹس اباؤٹ, لائک کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی نقصان دے سکتا ہے. تو فادر نے بولا تم ایک کوکی نہیں کھا رہے, نوئنگ فار اے فیکٹ کہ چھوٹی سی اس کے اندر کچھ ڈسٹ بن سے گندگی ہو سکتی ہے, لیکن ایک تم مووی دیکھتے ہوئے اس چھوٹی سی سین کو
معمولی سمجھ کر اپنے اندر یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ تمہارے اندر کیا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ. صحیح بات. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم لوگ چھوٹا سا ایک تھے اسکول میں, ہمارے پورے اسکول میں مووی دکھانے کے لیے لے کے گئے تھے انڈیانا جونز. تو انڈیانا جونز میں ایک کچھ سیکنڈ کا سین تھا, وہ جو دکھایا تھا وہ پورے سنیما نے دیکھا تھا, ہم بچے تھے, ہم جو نہیں شرما رہے تھے, اور وہ جو نا پورا جو سنیما میں ہمارا اسکول کا کے اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا. آئی اسٹل ریمبر اٹ آؤٹ آف دیٹ انٹائر مووی. وین وی تھنک یار ایک چھوٹی سی چیز ہے, وہ چھوٹا سا چیز جو ایک ہوتا ہے وہ کتنا نقصان کر دیتا ہے. وی ڈونٹ ریئلائز کہ بچوں کا کتنا کچا ذہن ہوتا ہے. بالکل ایسے. اور ویسے بھی یہ ہوتا بھی اٹس لائک کینسر. شروع میں جب آپ یہ حیا والا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر دیا ہوتا ہے, شیطان یہ ایک دم سے اس کو ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک دم سے ہو نہیں سکتی, انسان کی فطرت نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ کو ڈیسینسٹائز کرتا ہے. ایون ماں باپ کے دل میں چلو مووی میں کیا ہوگا دیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے آج کل تو اتنا کچھ چل رہا ہے, چلو مووی دیکھ لیتے ہیں. وہ بیسکلی پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جس سے ہم روکتے نہیں, اور وہ آہستہ 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 کر کے ایک اسٹیپ کے بعد ایک اسٹیپ کے بعد ایک اسٹیپ, ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ بالکل بے حیا سے ہو جاتے ہو. اور ہمارے ینگسٹرز میں آج کل انہی سوشل پریشرز کی وجہ سے یہ خواہشات ڈیولپ ہو گئی ہیں کہ میری کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے, آئی نیڈ ٹو ہیو اے بوائے فرینڈ, نہیں میرج نہیں ہونا چاہیے, بیکاز وہ اس خواہشات میں, اور وہ بہت سے بچے دے گو ان ٹو ڈپریشن, ان کو مایوسی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آئی ڈونٹ ہیو اے گرل فرینڈ اور اے بوائے فرینڈ, آئی ڈونٹ ہیو somebody to be able to relive the very fantasy جو مجھے موویز میں دکھائی جاتی ہے. سو ایٹ ٹائمز کچھ بہت سے obvious ایشوز ہیں اور کچھ بہت سے subliminal ایشوز ہیں جو آپ کے بچوں کے اندر وہ ڈیزائر پیش کریں. مثال کے طور پہ والٹ ڈزنی کی سنڈریلا, سنڈریلا would not be something harmful according to بچوں کے ساتھ, but the desire of the girl Cinderella to have a prince, to have someone, and she'd be so happy, and the stepmother is so evil, the stepsisters are so evil, and eventually she finds پورے شہر میں کسی کا بھی اس نمبر کا جوتا نہیں تھا. مطلب سوچیں یار, مطلب اس پورے شہر میں کسی کا بھی جوتا نہیں تھا. 7.67. ہاں, اور وہ جوتے کے, وہ پرنس کی آئی کیو لیول ڈھونڈی ہے کہ وہ جوتے کے ساتھ جو ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے. بس کسی سے پوچھ لو یار, کسی سے پوچھ لو, نہیں جوتے کے حساب سے پورا ڈھونڈ رہے کسی کو. تو مطلب وہ پرنس کی آئی کیو لیول بھی ماشاء اللہ وہ جو ہے جوتے سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کا بھی وہ فٹ نہیں ہوتا تھا جوتا نا. تو مطلب یہ کہ یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں. یا وہ جو دا سلیپنگ بیوٹی, فائنڈنگ لو رینڈملی, او مائی گاڈ, لو ایٹ فرسٹ سائٹ. وہ جو سلیپنگ بیوٹی ہے, وہ کتنے تھے وہ ڈوارفس یاد نہیں مجھے, نامحرم تھے نا سارے ان کے ساتھ میں. اور وہ جو اب ایشو بن رہا ہے کہ جو نا کہ وہ کسی اور طرح سے ایشو بنا رہا ہے کہ جو نا کہ اس کی کنسنٹ لیے ہوئے اس کو بغیر اس کی مرضی سے جو ہے نا اس کو کس کی تھی, تو وہ سو رہی تھی تو اس کی کنسنٹ سے بغیر وہ جاگ گئی. دا ون کس کین برنگ یو بیک ٹو لائف. آپ کے اندر جو ہوگا ویٹ فور اٹ, وہ جو کرسمس میں مسلٹو کے نیچے جو ہے کھڑے رہیں گے, چماٹ لگانا, مطلب واقعی میں اس طرح کی حرکت تمہارے جو ہے بچوں کو اس طرح کی موویز دکھائیں گے تو ظاہر بات ہے پاپا کی پریاں کیا کریں گی. ویسے ڈزنی کی جتنی بھی موویز ہوتی تھی نا, ان کی مور اور لیس یہی اسٹوری لائن ہوتی تھی کہ ایک خاتون ہے, وہ کسی مصیبت میں ہے اور اس کا پرنس چام آئے گا اور اس کی دنیا کی جتنی بھی اس کی مصیبتیں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی, وچ obviously is not true. آپ نے ماشاء اللہ سے کافی دیکھی ہے نا والٹ ڈزنی کی, تو مجھے بتا دو یار. ہاں نہیں میں نے نہیں دیکھی, کریٹو ایسپیکٹ کے حساب سے. اب آپ جتنا اس کو شوگر کوٹ کریں, میں نے نہیں دیکھی. ہاں بٹ والٹ ڈزنی از ناؤ ہیڈنگ ٹوورڈ سم ویئر ایلس. It is. وہ چاہ رہا ہے کہ وہ آپ پرنس چارمنگ ڈھونڈیں, پرنسس کسی اور کے لیے, پرنسس نہیں, پرنس چارمنگ ڈھونڈیں آپ. اچھا ہاں, وہ LGBTQ کے ایسپیکٹ کو بڑھانا چاہ رہا ہے. تو وہ بول رہا ہے کہ جنہیں کہ نہیں, آپ کی جو اصل خوشی ہے وہ پرنسس میں نہیں ہے, وہ پرنس میں ہے, تو آپ جو ہے پرنس کو ڈھونڈیے. ویسے ایز فار ایز کوآپریشنز آر کنسرنڈ یہ تو بڑے شروع سے اسی راستے پہ چل رہے تھے. اوبیسلی اگر ہم بیک ان ٹائم دیکھیں جا کے, ہمارے بچپن کی اگر بات کریں تو یہ چیزیں بھی کافی واحیات تھی. اف یو کم ٹو تھنک, آبجیکٹو حرام میں لے جانا ہے نا.
آہستہ آہستہ لے گئے نا وہاں پہ. بڑے لیول کا حرام ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ حرام ہے. ایسے ہی تو آج کے دور میں وہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے, آج کے دور میں وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اور اس ٹائم پہ وہ بڑی چیز پتہ نہیں کسی کو ایسا چیز نظر آئی نہیں آئی, اللہ علم. ہم نے تو چیزیں دیکھی ہیں اور کسی کو ایسا احساس بھی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے اس ٹائم پہ بھی کوئی لوگ ایسے موجود ہوں جو ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں, اللہ علم. لیکن یہ کارپوریشن تو ڈیفینیٹلی دے ہیو آلویز بین ہیڈنگ ٹورڈز دیٹ وے. آج کل بھی آپ دیکھ لیں, آپ میڈیا انڈسٹری کو, میوزک اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مین اسٹریم میڈیا دیکھ لیں, آپ نیٹ فلکس سیریز دیکھ لیں, ہر جگہ پہ یہی گند ہے. نیٹ فلکس کے بارے میں گفتگو, نیٹ فلکس سیریز کے اندر بھی یہ چل رہا ہے, LGBTQ کی پروموشن ہے, ایکسٹرا میرٹل افیئرس کی پروموشن ہے, ٹھیک ہے. اور اچھا اگر ہم دیکھیں تو یہ جتنے بھی کارپوریشنز ہیں نا, چاہے وہ میوزک پروڈکشن کمپنیز ہوں, چاہے وہ فلم پروڈکشن کمپنیز ہوں, دے بیسکلی آر اونڈ بائی جو ان کی پیرنٹ کمپنی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے, اور وہ شروع سے ایک ایجنڈا پہ کام کر رہے تھے. اور ایک ڈیسینسٹائزیشن کا جو پروسیس ہے نا, ابھی سے نہیں, پچھلے کوئی 20-25 سالوں کا اگر آپ کانٹینٹ دیکھیں نا, اس میں اس وقت کے لحاظ سے بہت ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت کے حساب سے بہت ناٹ سو فیملی فرینڈلی سمجھی جاتی تھیں. لیکن اگر آج کے دور میں آپ وہی کانٹینٹ دیکھیں تو وہ اس پہ ریٹنگ آتی ہے 13+ کی. وہی کانٹینٹ جو 21 میچور کی جس میں ریٹنگ ہوتی تھی, آج 13+ ہے, کہ آپ بچے بیٹھ کے اپنے والدین کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. بچے بڑے ہو گئے نا, بچے بڑے ہو گئے ہیں. میں چاہ رہا تھا جو ہے نا شعور تھوڑا سا بڑھ یہ گیا ہے. ریلز والا کانٹینٹ لگتا ہے تو میں کہتا پیچھے میں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ نا, تو وہ فل ایک ریلز کا کانٹینٹ بن رہا تھا اس کا. وہ خود بنا لیتا ہے, میں خود کر لیتا ہے, کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. اس کو ٹائم اسٹیمپس بھی یاد ہوتی ہیں کہ میں نے یہاں بولا بس میری ریلز کو میں نے 3 مرتبہ بولا تھا, بنا لیتا ہے وائرل کرنے کے لیے. صرف آپ کی ریلز میں بناتا ہوں, باقی سب ریلز بوائز بناتے ہیں. اچھا جی باقی کو انسٹرکشن دی جاتی ہے, سوائے ان ریلز کی جو وائرل ہوتی ہیں وہ میں بوائز کو بتاتا ہوں کس طرح سے بنانی. تو یہ کہ جو نا کہ اچھا اب بات کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس اسپیکٹ سے کہ اگر آپ نے ریزولوشن اور نیت کرنی ہے تبدیلی کے لیے تو آپ کیا کریں. دیکھیے ہم سب سے پہلے ایڈوائز کرتے ہیں کہ دیکھیے میک شیور کہ آپ کے گولز ریئلسٹک ہوں. آپ ایسے گولز لے کر آئیں. آپ نے اگر آپ نے بولنا ہے ٹھیک ہے میں نے ایکسرسائز کرنی ہے, میں نے صحت کا خیال رکھنا ہے, میں نے پڑھنا ہے, تو آپ شارٹ ایسے اپروچبل گولز جو آپ کے لیے پریکٹیکل ہوں اور ریئلسٹک ہوں. بالکل. اور کوشش کر کے اپنے لیے ایسے ریمائنڈرز رکھیں جو آپ کو, یا آپ اپنی ایسی سراؤنڈنگ بنائیے جو موٹیویٹ کرے آپ کو ان گولز کو اور ان ایکشنز کو اپلائی کرنے میں. ہم اکثر و بیشتر شاید بہت امیزنگ ریزولوشنز تو بنا لیتے ہیں, بٹ شاید ان کو ریچ کرنے کی ہماری استطاعت نہیں ہوتی, بیکاز دیر از نتھنگ ایز سچ کہ کوئی کر نہیں سکتا ان گولس کو, بٹ آپ نے شاید ان کے لیے کوئی ایکشن پلان نہیں بنایا ہوتا. تو ہیو اے ایکشن پلان ود یو, بیکاز آپ نے اگر ایک چیز کو آپ کی ڈٹرمنڈ ہو اینڈ آپ نے اس کے لیے قربانی دینی ہوگی, آپ نے سوشل سرکل کو کمپرومائز کرنا ہوگا, آپ نے بہت سارے فرینڈس کی ایونٹس کو کمپرومائز کرنا ہوگا, بیکاز آپ لگے ہوئے ہوگے دن رات. اینڈ واٹ از گوئنگ ٹو میک یو ڈفرنٹ از وین everyone was compromising on their goals, you were set to and determined to be able to acquire what you really wanted. Because if you really wanted it, agar aapko waqai us cheez ke bare mein chahiye thi, then you will allow yourself to be able to be motivated in order to acquire that particular thing. تو آپ اپنے آپ کو ریگولر رکھو گے, بی ریگولر, شو اپ ایوری ڈے, روز آؤ. اینڈ دیکھیے ایگزامپل دی جاتی ہے مثال کے طور پہ ایک گزیل کی اور ایک شیر کی, دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں. ایک شیر سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے اور شیر اس سے اس گزیل کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. گزیل شیر تب تک بھاگتا ہے جب تک شیر اس کے پیچھے ہوگا. جب پیچھے ختم ہو جائے گا, اس کی کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی اپنی جان بچانے کی, تو وہ سروائیول موڈ سے اپنے آپ کو چھوڑ کر وہ کام موڈ میں آ جائے گا. تو اگر آپ خالی سروائیول موڈ میں ہو تو آپ موٹیویٹڈ رہو گے, آپ کو آگ لگی رہے گی اور آپ بھاگتے رہو گے. بٹ جو شیر ہے وہ اس گول پہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو خالی پکڑنا نہیں, اپنے گھر بھی لے کر جانا ہے. یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہے, میری زندگی کی ایک ایسی نیسیسری, بیکاز آئی ایم بورن ٹو ڈو اٹ. اٹس ناٹ کہ گزیل جو ہے وہ روز سروائیول موڈ پہ ہوتی ہے, بٹ اس کے لیے سچویشنز آتی ہیں. بٹ شیر کے لیے یہ ایوری ڈے گرائنڈ کرنے کا
اپنے آپ کو رکھنے کا, اپنے آپ کو فنکشن کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بیکاز اگر وہ نہیں کرے گا تو شیر زندہ نہیں رہے گا, شیر نہیں رہے گا. تو allow your goals to become such a important thing in your life that وہ آپ کو ڈرائیو کریں روز, وہ آپ کے جو ٹائم ٹیبل ہیں اس کو ڈٹرمن کریں کہ آپ اپنے مثال کے طور پہ if you really want to be able to be fit, اور آپ کا پورا جو سلیپ پیٹرن ہے, آپ کا کام کا پیٹرن ہے, آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کی اطراف ریوالو کر رہی ہوگی, اور آپ کرو گے, you will look forward to it, you will eat what is required for you to be able to have a good workout, you will have a good sleep so that you can do a workout, you will make sure that you prepare beforehand تاکہ جب تم ورک آؤٹ کے لیے جاؤ you would be able to give it your best. بالکل. تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی ایکشن پلان ہوگا, وہ ایکشن پلان جو پریکٹیکل ہوگا, جبھی آپ اس کو اکوائر کر سکو گے. لیکن اگر آپ نے خالی تسلی کے لیے کوئی ایکشن پلان بنانا ہے تو پھر ٹینجیبل گولز ہونے چاہیے, اچیویبل ٹینجیبل گولز جن کو آپ جج بھی کر سکیں. بڑے گول جیسے آپ نے بتایا وہ لکس گڈ, اور خاص طور پہ آج کل موٹیویشنل اسپیکرز جو ہے نا وہ بندے کو اتنا موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو ان ریئلسٹک گولز پہ موٹیویٹ کر کے, اینڈ بائی دا ٹائم یو ٹرائی ٹو اچیو دوز تھنگس آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دیز آر ناٹ ایون پریکٹیکل فار می. تو اپنی لائف کے مطابق, اپنی ریکوائرمنٹس کے مطابق, موٹیویشنل اسپیکرس کے مطابق نہیں, سوسائٹی کے مطابق نہیں, ایون اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, فائنڈ دیٹ تھنگ دیٹ از گڈ فار یو, ناٹ وچ از گڈ فار دا سوسائٹی اور وٹ پیپل تھنک دیٹ از گڈ فار یو. وہ گولز بنائیں, اسمال اچیویبل چھوٹے چھوٹے گولز. جیسے وہ حدیث میں بھی آیا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی نا وہ کام اچھا لگتا ہے جو چھوٹا ہو بے شک لیکن کنسسٹنٹلی کیا جائے. تو یہ جو بہت زیادہ فینٹاسٹک ایک دم سے اور ایموشنلی ڈریون کام ہوتے ہیں, دیز آر ناٹ بیسڈ اپان ڈسپلن. جو بھی کام ڈسپلن کی بیس پہ کیا جاتا ہے وہ دیر پا ہوتا ہے ہمیشہ, اور وہ ہمیشہ ریزلٹس ییلڈ کرتا ہے. جو صرف اور صرف خالی پلین موٹیویشن کی بیس پہ کیا جاتا ہے وہ کبھی بھی دیر پا بھی نہیں ہوتا, اور وہ کبھی بھی ریزلٹس بھی آپ کو نہیں دلواتا. اس کی ایک مثال جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو لوگ ڈائٹ پلانس کرتے ہیں. ڈائٹ پلانس تو کرتے ہیں, اس کے بعد جیسی ڈائٹنگ ختم ہوتی ہے اس کے بعد وہ واپس اپنی اسی لائف اسٹائل کے اوپر آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ دوبارہ کچھ عرصہ وہاں چلے جاتے ہیں. سال میں پھر ایک دفعہ ڈائٹنگ کی, پھر دوبارہ وہاں پہ پہنچ کے. اس کی بنسبت وہ شخص جو کہ پورا سال اپنی ایک ڈائٹ مینٹین کرتا ہے, اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز, اپنے کھانے پینے کا طریقہ, اپنے اٹھنے کا سونے کا طریقہ وہ مینٹین کرتا ہے, اس بندے کو کبھی اتنے ٹف ڈیز کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ فاقے کرے, کہ پروٹین ڈائٹ کرے, فلانی ڈائٹ کرے, کیونکہ اس کا گولز اور اس کے آبجیکٹیو, اس کا ڈسپلن اتنا زیادہ ہے کہ اس کو اتنا مہینے کے اندر اپنے آپ کو بالکل جو ہے نا وہ خوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو آئی تھنک اسمال اچیویبل ٹینجیبل پریکٹیکل گولز آر دا وے ٹو گو ہر معاملے کے اندر, ایون دین کے معاملے کے اندر بھی. آئی تھنک یہی. اور دیکھیے جب بات آتی ہے ڈائٹ پلان کی تو اٹس ناٹ اے شارٹ ٹرم گول. اے لاٹ آف پیپل ٹیک کیٹو اور اس طرح کی جو شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, مے بی اٹ ورکس آؤٹ فار یو اینڈ بٹ اٹس ناٹ سم تھنگ وچ از سسٹینیبل انلیس آپ اس کو لے کے چلتے ہو, بیکاز اٹس آل اباؤٹ چینجنگ یور لائف اسٹائل. اور بیسڈ آن ریسرچ اگر کوئی شارٹ ٹرم گول کرتا ہے 6 مہینے کا 7 مہینے کا گول کرتا ہے تو اس کے بعد وہ زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں, بیکاز if they don't change their eating habits and their lifestyle then it's just a short term goal جو انہوں نے ایکوائر کی, اس کے بعد فوراً سے اپنی باقی ہیبٹ پہ آ جاتے ہیں, they crash like anything. تو اس لیے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ دیکھیے آپ کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے نا وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے, آپ کا مینٹل کلیئرٹی بہت ہونا چاہیے. آپ اپنے دماغ سے ہر وہ چیز دور کریں گے. مثال کے طور پہ دیکھیے قدرت کا نظام یہ ہے, قدرت کا نظام یہ ہے کہ اگر کھیت کے اندر بیج نہیں ڈالا جائے گا تو قدرت اس کو گھاس پھوس سے بھر دے گی. یہ قدرت کا نظام ہے. اسی طرح سے اگر دماغ کے اندر نیک خیالات, پازیٹیوٹی نہیں ڈالی جائے گی تو اس کے اندر خرافات آئیں گی, وہ خرافات جگہ لیں گی. دل کے اندر اگر آپ قرآن نہیں ڈالو گے, اللہ کی یاد نہیں ڈالو گے تو اس کے اندر شیطان اپنا گھر بسائے گا. And this is how it works. If positivity is not going to be there, then negativity is going to take its place. Because آپ نے اپنی زندگی میں پریکٹیکلٹی لے کے آنی ہے. پریکٹیکلٹی نہیں لے کے آئیں گے تو آپ کی جو زندگی ہے وہ پروڈکٹیوٹی سے خالی ہوگی. اگر آپ اچھی ہیبٹس لے کے نہیں آئیں گے تو آپ بری ہیبٹس آپ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گی. اینڈ دس از ہاؤ یو ول ڈیفائن, بیکاز یو ڈیفائن یور لائف تھرو یور ہیبٹس. اور آپ کی زندگی میں کیا ہیبٹس, آپ کی پرائیورٹی کیا ہے, آپ جب بات کرتے ہو تو آپ کی بات میں کیا پرائیورٹیز جھلکتی ہیں, آپ کی کیا جو ہے
کنسرنس ہیں معاشرے میں, آپ کیا فضول کی باتوں میں لگاتے ہو اپنے آپ کو. سو دس نیو ایئر شوڈ ناٹ بی سم تھنگ جو ڈیٹ آپ کی زندگی میں بدل جائے. اصل وہ نہیں ہے جس کی زندگی میں ڈیٹ بدل جائے, سب کی زندگی میں ڈیٹ بدل جائے گی, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ بدلنی ہے, آپ کی عادات بدلنی ہے, آپ کے حالات بدلنے ہیں جس کو آپ بدلنے کی کوشش کرو گے. اینڈ ایوری ڈے یو میک اے ڈٹرمنیشن دیٹ آئی ول فائٹ, آئی ول اسٹینڈ اپ, آئی ول اسٹرگل, اینڈ اف آئی فال ڈاؤن آئی ول گیٹ اپ اگین. میں پھر اٹھوں گا, میں پھر لڑوں گا, میں پھر کوشش کروں گا, اینڈ میں کوشش کرتا رہوں گا, کوشش کرتا رہوں گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہوں گا جب تک میں کامیاب نہیں ہو جاتا. ایبسلیوٹلی بیوٹیفلی پٹ. وجی بھائی جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کو مختصراً اگر میں رکھوں, ہم نے بات کی مائنڈ سیٹ کی, جو آپ نے ایک انالوجی ڈرا کی لائن اور گزیل والی, اگر ہم اس کو دیکھیں تو دونوں موٹیویٹیڈ ہیں, موٹیویشن دونوں کی ہے. کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہے اور کس ریزن کی وجہ سے آپ اس موٹیویشن کو کس طرح سے یوز کر رہے ہو. ایک اپنی سروائیول کے لیے جو ہے وہ چیز کر رہا ہے, اور ایک کا مائنڈ سیٹ ہے کچھ اچیو کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو ہم مائنڈ سیٹ کی کرتے ہیں. دوسری بات یہ وجی بھائی, پوری ڈسکشن میں میں خود سے یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ ہمیں کیوں ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیں کیوں جو ہے نیو ایئرز ایو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, یا ویلنٹائن سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, یا مدرس ڈے سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, فادرس ڈے سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا ہمارا دین مکمل نہیں ہے؟ کیا ہمارے دین نے ہمیں تمام چیزیں نہیں سکھا دیں؟ کیا ہمیں ماں باپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, اسپاؤس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, بہن بھائیوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, فیسٹیولز کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے, کیا سب کچھ نہیں بتا دیا؟ کیا مکمل نہیں ہے جو ہمیں ان چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے خود کو اس طریقے سے فلفل کرنے کے لیے؟ کیا یہ چیزیں واقعی میں ہمیں فلفل کرتی ہیں؟ آئی تھنک اکثر لوگ ان چیزوں میں پڑھتے صرف اس وجہ سے ہیں بیکاز آف پیئر پریشر. ان کو نہیں سمجھ آتی, وہ بس سوسائٹی کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور وی ایز ہیومنز وی میمک بیہیویئرس. اگر کوئی ایک چیز کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہم زیادہ کویسچن نہیں کرتے, اگر وہ میجورٹی میں ہو ہم بھی اس بینڈ ویگن کا پارٹ بن جاتے ہیں وداؤٹ پروسیسنگ کہ اصل میں وہ کر کیا رہے ہیں. نیو ایئرز ایو, سبحان اللہ, اسلام میں جتنے بھی تہوارات ہیں نا, یا جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کا ایک ایٹیکیٹ ہے. آپ نیو ایئرز ایو میں دیکھیں کس طرح کی خرافات ہوتی ہیں. مطلب آئے دن خبر ملتی ہے, ہر نیو ایئرز ایو میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کوئی عورت ہراس ہوئی ہے, کسی لڑکی کے ساتھ بدتمیزی ہو گئی ہے, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. مطلب ویئر آر وی ہیڈڈ ایز این امہ, ایز مسلمس؟ چھوڑیں, ہم باقی تو باتیں نہیں کرتے کہ سیلیبریٹ کرنا ہے نہیں کرنا. ہم اگر کرتے بھی ہیں تو ہمارا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ کیا یہ مسلمان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو, کسی بھی معاملے کو لے کے؟ پتہ دیکھیے, مسلمان نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ نقصان کھاتا ہے. ایک مومن نہ نقصان دیتا ہے اور نہ نقصان کھاتا ہے, نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے. اور ہمارا دین نہ نقصان دینے کی بات کرتا ہے نہ نقصان برداشت کرنے کی بات کرتا ہے. ہم زندگی میں اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, ہم اپنے لوگوں سے چیٹ کرتے ہیں, ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ شاید اگر ہم نے یہ نہ کیا تو شاید ہم زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. لیکن آپ کبھی بھی لوگوں کے ایکسپینس پہ, لوگوں کی زندگی کے چراغ بجھا کر, ان کی خوشیوں کے چراغ بجھا کر کبھی بھی اپنے خود کے چراغ کو مینٹین نہیں کر سکتے. اگر آپ نے دھوکہ دینا ہے تو آپ اپنی خواہشات کو دھوکہ دیجیے. وہ دھوکہ یہ دیجیے کہ آپ اس کی فرما برداری میں نہ آئیے, کیونکہ وہ آپ سے امید لگایا ہوا ہے کہ آپ نے اس کی بات ماننی ہے, تو آپ نے اس کی بات نہ ماننی ہے. اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہے تو آپ ان لوگوں سے جھوٹ نہ بولیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی کو اس بنا پر مینٹین کریں, کیونکہ جھوٹ بولنا اپنی زندگی کو دھوکے میں رکھنا ہے کہ شاید میں ابھی وقتی طور پہ اس چیز سے نکل آؤں گا. لیکن آپ اپنے آپ کو حقیقت کا سامنا کیجیے اور اپنی زندگی کو حقیقت کے اوپر بیس کریں, اور اس کا جو نقصان آپ کو ظاہری طور پر دکھ رہا ہوگا وقتی ہوگا, بیکاز یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو لیو یور لائف آن ٹروتھ اینڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ
جو کوالٹی آپ کو سچائی میں ملے گی, سچی زندگی میں ملے گی, وہ جھوٹ اور دھوکے سے نہیں ملے گی. تو اپنے آپ سے دھوکا اور اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کریں. اگر آپ جھوٹ بولنا ہے اپنے آپ سے, اور اپنے آپ کو اگر نقصان پہنچانا ہے, تو یہ فائدہ وقتی ہوگا, اور اس کی کاسٹ جو ہے آپ نے اسی طرح سے ادا کرنی ہوگی کہ آپ نے ایک کریڈٹ کارڈ لے لیا اور آپ نے خوب سارا خرچ کیا, اور بعد میں آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. تو بی اے پرسن ہو از سینسیبل, بی اے پرسن ہو از اے بینیفٹ ٹو دا کمیونٹی رادر دین ان کے لیے ایک نقصان بنتا. کہ ایسا نہ ہو کہ زمین یہ تمنا کرتی ہو کہ یا اللہ اس کو ہمارے اوپر سے اٹھا دے, اس کو ہمارے پاس پہنچا دے, تاکہ ہم یہ جو زمین کے اوپر بوجھ ہے, اس بوجھ کو ہم کو جو ہے لوگوں سے کی نقصان سے دور کر دے. آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ کیا لوگوں تک فائدہ پہنچاتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو؟ اگر آپ نے جھوٹ بولنا ہی ہے تو دو لڑائی کرنے والوں کے بیچ میں جھوٹ بول دیجیے تاکہ ان کے بیچ میں محبت ہو جائے. اگر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولے, لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. اگر آپ نے کہتے ہیں نا کہ وہ دھوکہ دینا ہی ہے تو اپنی نفس کو دھوکہ دیجیے, اپنی نفس کی وہ نہ کرے. عبداللہ ابن مبارک کا قول تھا نا کہ روز, میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ روز میں اپنی نفس کو یہ یاد دلاتا ہوں, میری نفس روز مجھے بلاتی ہے اور میں روز نفس کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ تیری نافرمانی میں میری کامیابی ہے, اور تیری بات کو سننا میرے لیے ناکامی ہے, اور میرا رب جو مجھے ریوارڈ عطا کرنے والا ہے وہ کہیں زیادہ ہے جس طرف تو مجھے بلاتی ہے. تو یہ آپ کی اور میری روز کی ڈٹرمنیشن ہے. آپ اگر کمٹمنٹ اپنے آپ سے نہیں رکھ سکتے تو آپ کسی ریلیشن شپ میں کمٹمنٹ نہیں رکھ سکتے. اسی لیے اسٹیو ہاوی سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے طے کروں, تو اس پر اس شخص سے کرو جو دیکھو کہ اپنی بات پر کھڑا رہتا ہے نہیں رہتا. از ہی اے مین ہو لیوز اپ ٹو ہز اون ورڈ؟ کیونکہ اگر وہ اپنی بات پہ نہیں رہتا نا تو وہ آج تم سے جھوٹے وعدے کر رہا ہے اور کل کو وہ کچھ پورا نہیں کرے گا. تو آج وہ بہت خوبصورت باتیں کرنے والے لوگ بہت ہیں, but there are very few people who live up to what they say. Absolutely. Beautifully said. With that being said, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. لوگ سمجھ رہے ہیں میں پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, لوگ یہ سمجھ نہیں رہے کہ میں زرین کو دعوت دے رہا ہوں پورے وقت. This podcast is deeper. Brought to you by Audience of this کھانا کھانے چلتے ہیں. کھانا کھانے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے, کیا ہوا؟ because our podcast is ویسے incomplete without Zaren's banter. It's like basically, you know, یہ بات ہے, یہ ہماری, یہ سمجھ نہیں رہا لیکن یہ ہماری طرف سے نیکی ہے, because we're motivating him, we're conditioning him to be able to brainwashing is the right ہاں to conditioning him to be able to make that leap of faith. چلو تو چلیں یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات کرتے ہیں. آج میں بھی ذرا تھکا ہوا ہوں. ریپ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی ایمان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اور بہترین ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر.